لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری کہانی کا نام ہے توکل علی اللہ، اللہ کے وعدے پر بھروسہ. جی تو جناب پیارے ننھے منھے خلیفہ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی کہانیوں سے نکالی گئی یہ پہیلیوں کے ٹکڑے آپ کے ایمان کو بڑھا رہے ہوں گے اور آپ انہیں پڑھ کر اور سن کر خوشی محسوس کرتے ہوں گے. کل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اپنی قوم کے لوگوں کے ہاتھوں کھلے عام قتل ہوتے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل اور دوست کو بچایا تھا. جی تو پیارے ساتھیوں، آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلنے لگی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی نقصان کے آگ سے باہر نکل آئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو پیارے ساتھیوں، آج ہم اس دعا کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے اس مشکل ترین صورتحال میں کی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر ظالم بادشاہ نمرود نوجوان ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کرنا چاہتا ہے. ننھے خلیفہ ساتھیوں، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے ایک ظالم بادشاہ کو کس طرح اللہ کو ماننے کی دعوت دی ہے، جبکہ وہ خود کو اس زمین پر خدا سمجھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے یہ طاقتور الفاظ قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیے ہیں. جب نوجوان ابراہیم علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نمرود کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ ان سے ان کے رب کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر ابراہیم علیہ السلام اعتماد سے جواب دیتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کس طرح ان کی پوری قوم نے ان کو مارنے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہے، کیونکہ صرف اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے. یہ سن کر نمرود نے ایک قیدی جو جلد رہا ہونے والا تھا اس کی موت کا حکم دے دیا، اور ایک قیدی جس کو پھانسی کی سزا کا حکم تھا اس کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا. پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، میں بھی جان دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کی نشانیوں کو گہرائی سے سمجھ کر کیسے اپنے رب کو پہچانا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیکنڈ بھی رکے بغیر فوراً جواب دیا، میرا رب اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم کیوں نہ اس کو مغرب سے نکال لاؤ. پیارے خلیفہ ساتھیوں، دیکھا آپ نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ کو حیران کر دیا. در حقیقت یہ ان کا اللہ پر اعتماد اور توکل تھا جو ان کی ایمان کی طاقت بن گیا تھا. کائنات پر غور و فکر کر کے رب کو پہچاننے کا یہ انداز واقعی دعوت حق دینے کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ ہے جو ہمارے ننھے خلیفہ آپ کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے. ہمارے پیارے ساتھیوں، کیا آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر رکھ کر سوچ سکتے ہیں اور ایک ایسے بے گھر نوجوان کا تصور کر سکتے ہیں جو اب اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر میں نہیں رہ سکتا؟ پیارے دوستو، ہم سب اچھے آرام دہ گھروں میں رہتے ہیں جہاں ہمارے والدین ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، ہمیں کھانا پینا دیتے ہیں. لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ گھر تھا، نہ رہنے کی جگہ، نہ کھانے پینے کی جگہ، نہ ٹھکانہ، مگر نوجوان اور بہادر ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتے رہے اور آگے بڑھتے رہے.
دعا جو اللہ سے جوڑتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے تو انہوں نے یہ طاقتور دعا کی جسے اس وقت صحرا میں کسی نے بھی نہیں سنا تھا، مگر ہزاروں سال کے بعد جب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی دعا کے یہ طاقتور الفاظ سورۃ الشعراء میں آخری دور تک کے لیے محفوظ کر لیے گئے۔ پیارے دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو توکل اور عاجزی کے ساتھ کیسے پکارتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کے آگے کھانا رکھتے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ جب وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں رب کو پہچانتے ہیں تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ رب کون ہوتا ہے؟ میرا رب وہی ہے جس نے مجھے بنایا۔ رب خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اس کے برعکس بت خود انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا سوائے اس کے جس نے مجھے بنایا، یعنی مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود کو گمشدہ اور اداس محسوس نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا دوست ان کا رب ہے، وہی ہے جو بتا سکتا ہے کہ اب کہاں جانا ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہی ہے جو رہنمائی کرنے والا ہے، نہ صرف روحانی لحاظ سے بلکہ جسمانی طور پر۔ اس صورتحال میں بھی میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا اور مجھے بتائے گا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک بے گھر نوجوان اپنی بیوی سارہ اور رشتہ دار لوط کے ساتھ صحرا کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں بغیر خوراک اور پانی کے چل رہے تھے۔ کیا ان کو ڈر لگا؟ کیا وہ اداس ہوئے؟ نہیں، لیکن کیوں؟ اس دعا کی وجہ سے جو وہ اپنے رب سے کر رہے تھے۔ دعا کے مثبت الفاظ رب سے ایک ایسا تعلق قائم کرتے ہیں جو کسی بھی مشکل پر قابو پانے کے لیے طاقت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، بتوں کے برعکس جن کو لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی خوبصورتی سے بیماری کو اپنے رب کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شفا کو اپنے رب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کھانے اور پینے اور جائے پناہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر میں صحرا میں بیمار ہو جاؤں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری اور فاقہ کی حالت میں اگر میں مر گیا تو موت کون دیتا ہے؟ میرا رب ہی موت دینے والا ہے۔ موت تو جلد یا بدیر آنے والی ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا رب مجھے دوبارہ زندہ کرے گا کیونکہ یہ میرے وجود کا خاتمہ نہیں ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی اس انتہائی حالت میں وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ تنہا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ الجھن محسوس کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ شک میں ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ غیر یقینی حالت میں ہیں؟ نہیں۔ کیا انہیں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ جی نہیں۔ کیا وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ان کو اداسی محسوس ہوئی؟ بالکل نہیں۔ کیا انہیں شکست محسوس ہوئی؟ نہیں۔ ننھے پیارے ساتھیوں، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے وعدے پر پختہ اعتماد ہے اور انہیں اپنے اللہ یعنی اپنے دوست سے امید ہے کہ اللہ ہر حال میں ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے وعدے پر یہی بھروسہ آج تک حج پر جانے والے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جد و جہد کا باعث ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے واحد اہم رزق ہدایت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رب ہی خوراک، مشروب، ٹھکانہ، علاج دیتا ہے، لیکن حقیقت میں جو چیز مانگنی چاہیے وہ ہدایت ہے کہ جب میرا رب مجھے دوسری بار اٹھائے گا، مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئیں
مجھے امید ہے کہ میرے رب نے ان کو معاف کر دیا ہوگا، اور اگر مجھے میرے رب نے بخش دیا تو میں راضی ہوں، خوش ہوں۔ اسی لیے میں کھانے پینے، ٹھکانے کا نقصان اور ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہوں، لیکن میرے رب کی بخشش نہ ہو، یہ وہ چیز ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پیارے خلیفہ ساتھیو، ہم بھی اپنے دلوں کو دیکھیں۔ کیا مشکل وقت میں ہمارے منہ سے ایسے خوبصورت دعا کے الفاظ نکلتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں؟ ذرا سوچئے اور غور و فکر کیجئے۔ تو پیارے ساتھیو، آج کی کہانی کا یہ حصہ کیسا لگا آپ کو؟ یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اب آئیے ہم فی امان اللہ کہیں، الوداع کہنے کے لیے نہیں بلکہ جلد ملتے ہیں کہنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں اس کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ